بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ، میں ہوں ساجد عمر گل۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جس کا پنجابی زبان و ادب کے حوالے سے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ رحمان سے۔ آپ بہت نوعمری میں اس شعبہ سے منسلک ہوئیں اور پھر محنت سے، تگ و دو سے، شبانہ روز کمٹمنٹ سے وہ چلتے چلتے یہاں کی چیئر پرسن ہو گئی، اور پھر انہی کی کاوشوں سے پنجابی ڈپارٹمنٹ اورینٹل کالج جامعہ پنجاب کو انسٹیٹیوٹ آف پنجابی اینڈ کلچرل اسٹڈیز کا درجہ دے دیا گیا۔ اب یہ پائنیئر ڈائریکٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ پنجابی ڈپارٹمنٹ ایک بڑی تاریخی حیثیت کا حامل ہے اورینٹل کالج میں، اور اب اس کو اورینٹل کالج کا وہ جو لاحقہ سابقہ ہے وہ اس سے ہٹ گیا اور یہ جامعہ پنجاب کا انسٹیٹیوٹ کا درجہ اسے حاصل ہو گیا ہے۔ اس میں جو آپ کی اپنی ذاتی طور پر وہ پنجابی زبان و ادب کے ساتھ کمٹمنٹ کی بنا پر جو تگ و دو ہے، کچھ اس کا احوال ہو جائے آپ کی زبانی۔ جی، بہت شکریہ ساجد صاحب۔ دیکھیے، انسان اکیلا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب آپ نے بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پوری ایک ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، اور میں اللہ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ بہت محنتی، بہت قابل اساتذہ میرے ساتھ ہیں۔ میرے جو ساتھی ہیں ان کی محنت اور ان کی کاوشوں کے ساتھ مل کر ہی یہاں تک منزل طے ہوئی الحمدللہ۔ اور اس میں یہ خواب ایسا تھا جو اس ڈپارٹمنٹ کے جو پائنیئرز تھے پہلے اس ڈپارٹمنٹ کو، کیونکہ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد یہ ڈپارٹمنٹ بند کر دیا گیا تھا، جو 1879 سے یہ قائم تھا اور 1947 میں بند کر دیا گیا تھا، پھر 1970 میں دوبارہ یہ قائم ہوا۔ اور جو اس کو شروع کرنے والے اور اس کو چلانے والے جو تھے، یہ خواب انہوں نے تب سے دیکھا تھا کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ بنے۔ ٹھیک۔ لیکن اتنا وقت بہہ گیا بیچ میں اور ایسا نہیں ہو سکا، پر اب یہ ہمارے جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر اور پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیم اظہر صاحب، اور اس میں ہمارے جو رجسٹرار ڈاکٹر خالد خان صاحب اور ہماری ڈاکٹر ممتاز انور صاحب، ہمارے جو ایس اے کے ہیں صدر ہیں، ان کا بھی، اور باقی جو کولیگز ہیں، فیکلٹی ممبرز ہیں، ڈین ہمارے، ان سب کی جو ہے کاوشوں سے یہ بنا۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ پرانے لوگوں کا ذکر فرما رہی ہیں۔ آپ نے ابھی پرو وائس چانسلر صاحب کا ڈاکٹر سلیم اظہر کا ذکر کیا ہے۔ یوں تو پنجابی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بہت بڑے بڑے نام منسلک رہے۔ ڈاکٹر سلیم اظہر بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہیں اورینٹل کالج میں فرائض سر انجام دیتے رہے پرو وائس چانسلر بننے سے پہلے۔ جی، وہ ہمارے پہلے ڈین رہے، ڈاکٹر صاحب پہلے ہمارے ڈین تھے، اور تبھی یہ کیس جو ہے وہ فارورڈ ہوا، اور پھر انہوں نے جب وہ بطور پرو وائس چانسلر جو ہیں انہوں نے پھر اس میں بہت کلیدی کردار ادا کیا، اور باقی بھی جو ٹیم تھی ہماری سارے اساتذہ، وہ بھی مثلاً کوئی اور نام آپ اپنے ٹیم کا ذکر؟ میرے کولیگ ڈاکٹر ظہیر احمد شفیق صاحب نے اس میں بہت جو ہے وہ کام کیا، اور بہت آخر تک وہ لڑتے رہے، اس کے نام پر لڑتے رہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ان کی وجہ سے ہے یہ۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ آپ نے ذکر کیا کہ 1947 میں کچھ وجوہات کی بنا پر یہ ڈپارٹمنٹ بند کر دیا گیا تھا، اور 1970 میں اس کا آغاز ہوا دوبارہ۔ 1970 سے 30 برس گزر گئے اس کو ڈپارٹمنٹ سے انسٹیٹیوٹ بننے تک کے مرحلے کو طے کرتے ہوئے۔ وہ کیا دشواریاں تھیں درمیان میں؟ یہ لمبی کہانی ہے۔ دیکھیے، تھوڑی سی کڑوی بات ہے گل صاحب اس میں، یہ کیونکہ جب ایک بات شروع ہوئی اسکرپٹ میں، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اردو ہندی تنازع جو ہے، اردو ہندی تنازع کے پس منظر میں پنجابی اور پنجابیت اور پنجابی کلچر کے مسئلے کو سمجھا جائے تو زیادہ بہتر طریقے سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے کہ مذہب کی بنیاد پر
زبانیں اور کلچر جو ہے وہ بانٹ دیے گئے تھے، اور بہت دیر تک یہ تقسیم ہند کے بعد جی بہت دیر بعد کے بعد مطلب یہ اس بات کا ادراک کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے، ہمارا بے شمار ورثہ جو ہے وہ اس دھرتی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ زبان کا تعلق زمین کے ساتھ ہوتا ہے، اور مذہب جو ہے وہ ہماری جو مذہبی زبان ہے وہ عربی ہے، لیکن مذہبی کچھ سیاست اس طرح سے کی گئی کہ اس سے ہمیں بہت سارا نقصان بھی ہوا۔ اور یہ تخصیص پنجابی زبان کے ساتھ صرف روا رکھی گئی؟ جی بالکل، یہ خاص طور پر حالانکہ ہمارا جو ماضی ہے وہ تو ایک مشترکہ میراث ہے نا جی بالکل مشترکہ وہ تو جو کچھ وہاں رہ گیا وہ بھی اس میں ہمارا حصہ ہے بہت جی بڑا۔ بالکل ہے، اور سب سے بڑی یہ مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر مبارک علی بڑے معروف مورخ جو ہیں، انہوں نے اپنی کچھ کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ کراچی یونیورسٹی، سندھ یونیورسٹی میں ایک دور میں مسلم ہسٹری اور جنرل ہسٹری کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا تھا، یعنی ہسٹری کو ہسٹری نہیں رہنے دیا گیا اٹ سیلف، یعنی ایک بڑی چھپر چھایا۔ اسی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جو فرما رہی ہیں پنجابی زبان و ادب کے حوالے سے، اس میں بھی اسی طرح کا کوئی ریڈ ریبن حاصل آ گئے؟ جی ہمارے ہاں میں نے ابھی یہ 21 فروری کو حیدرآباد میں ایک سندھ لینگویج اتھارٹی نے قومی کانفرنس کرائی، اس میں نے پیپر پڑھا اور اس میں نے یہ ذکر بھی کیا کہ ہمارے ہاں وہ جو سیاست ہے وہ اس طرح سے چمکائی گئی کہ ہماری جو ادبی تواریخ ہیں ہماری پنجابی کی، اس میں سکھی دور اور مسلمانی دور اس کو علیحدہ علیحدہ سے کر دیا گیا۔ اچھا، اب دیکھیے اس سے آپ جب آپ فکری سطح پر سوچتے ہیں تو آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ شاید بہت گہرائی سے ان باتوں کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ دیکھیے یعنی آپ ایک بڑے بہاؤ سے نکل کر ایک تنگ دھارے کے شریک ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ اور خاص طور پر دیکھیے پنجاب ایک بہت بڑا جو ہے وہ خطہ ہے، خطہ تھا اور انشاءاللہ رہے گا، تو اس خطے میں اس میں بہت سارے پنجابیوں کا لہو شامل ہے۔ ایک بہت بڑی لکیر جو ہے ہمارے پیارے پاکستان کی، اس کی لکیر میں پنجابیوں کو جو مائیگریٹڈ پنجابی ہیں ان کا لہو، ان کی عزتیں، ان کا جان و مال جو ہے وہ اس کی قربانی کے بعد یہ ہمیں یہ دھرتی جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ لیکن دیکھیے یہ آپ نے بڑا حساس سا موضوع، یو پی سی پی اردو بولنے والوں نے، بنگالیوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا قیام پاکستان میں، مگر اپنا خون دینے کی جو ایک وہ کہتے ہیں مقام و مرتبہ حاصل پنجابیوں نے کیا ہے تقسیم کے وقت، جس طرح سے لٹے پٹے قافلے، تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پنجاب کے رہنے والوں نے، پنجابیوں نے خصوصاً بہت بڑی قربانی دی ہے اس حوالے سے۔ چنانچہ لازمی ہے کہ انہیں اپنی زبان اور اپنا ادب بھی بڑا اس سے عشق ہوگا، لگاؤ ہوگا، جس کا مظہر ایک آپ خود ہیں بذات خود۔ جی آپ دیکھیے کہ وہ ایک ایسی مطلب تھی، ایک ہمارا جو ہمارا بہت سارا لٹریچر جو ہے وہ ابھی تک اس جو وہ ایک نوسٹلجیا ہے اسے نہیں نکل پایا۔ بالکل ٹھیک، اس میں شاعری ہے، اس میں ہمارا کہانی ہے، اس میں ناول ہے، اس میں بے شمار چیزیں ہیں جو ہم نہیں نکل پائے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے شاید کچھ چیزوں پر، کچھ لوگوں نے، کچھ ہماری انٹیلیجنس سے کہیں پر کچھ غلطیاں جو ہوئی ہیں، اور ایک غلطی تو جو ادھر کے پنجاب نے دیکھی، قائد اعظم نے تو ان کو ایک بہت بڑی آفر کی تھی، تو جس کا ادراک ان کو اب یہ کسان موومنٹ کے دوران اب ہو رہا ہے اور برملا لوگ اظہار کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور دیکھیے قائد اعظم کو یہ فہم تھا۔ جی اب وہ روتے ہیں کہ ماسٹر تارا سنگھ اگر نہرو صاحب کی باتوں میں نہ آتا اور جناح صاحب کی رائے مان لیتا تو آج جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ شاید نہ ہو پاتا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک تاریخی سچ ہے۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، تاریخی سچ کے حوالے سے پنجاب کا جو زبان و ادب ہے، زبان عمومی طور پہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ جو جہاں جس زمین کا باسی ہے وہ جو بولتا ہے وہ اس کی اپنی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ایک پرانی راسخ تاریخ بھی ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہے، اس میں بہت بڑے بڑے انقلابات بھی ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے کارہائے نمایاں بھی اس کے اندر، اس کے دامن میں موجود ہوتے ہیں، اور پنجاب اور پنجابی زبان و ادب کے حوالے سے تو یہ جو داستانیں ہیں، یہ جو کہانیاں ہیں، یہ جو قصے ہیں، یہ بہت بڑے تاریخی سچ کو اپنے دامن میں لیے بیٹھے ہیں۔ جدید دور آ گیا ہے، اس میں اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی
کہ وہ اپنے اثاثے سے، اپنی میراث سے، اپنے ماضی سے اس طرح سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. یعنی نوجوان نسل اس کے مشاغل کچھ اور ہو گئے ہیں. اپنے نوجوانوں کو واپس اپنے اصل یعنی اپنی تاریخ، اس کی بود و باش، اس میں سانس لیتے ہوئے حقائق، ان تک آپس میں جوڑنے کے لیے یہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ کیا کام کر رہا ہے؟ دیکھیے ابھی تو یہ بنیاد رکھی گئی ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ کام بھی کریں گے اور ہمارے پلانز ہیں، ہم نے سوچ رکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو اس بود و باش سے کیسے اپنی جو ہماری ایک اتنی امیر تاریخ ہے، ہمارا امیر ورثہ ہے، ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں. دیکھیے دو طرح کے علم ہے، ایک علم حجت ہے، ایک علم نافع ہے. ہم نے علم حجت پہ شاید بہت جو ہے وہ غور و فکر شروع کر دی، اور علم نافع جو انسان کو نفع دیتا ہے، جو انسان کی شخصیت سازی میں میں بہت اہم کردار کرتا ہے، اور یہی وہ شخصیت سازی ہے جو بعد میں ایک اچھے سماج اور ایک اچھے معاشرے کی جو کیا کہتے ہیں تعمیر میں کام ہے، اس کی تشکیل لیکن ڈاکٹر میں، اس کی صاحب تعمیر آپ میں. دیکھیں نا علم نافع کے بارے میں، آپ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ علم نافع اسے سمجھا جاتا ہے کہ جو ڈگری آپ لے لیں اور اس کے بعد اس ڈگری کا مول جو ہے وہ روپوں کی بوری کے برابر، آپ کہ جی اتنے پیسوں کی نوکری. کمرشلزم آ گیا بہت زیادہ. وہ جو اصل نفع ہے، وہ جو شعور ہے، ادراک ہے، فہم ہے، تربیت ہے، اور اپنے ایک طویل اور بہت امیر ترین ماضی کے ساتھ جڑت رکھتے ہوئے انسان کا جو ہونے کا احساس ہے، وہ تو معدوم ہو گیا. اب تو ہم مشینوں کی طرح سے سوچتے ہیں. آپ کے تئیں جو علم نافع ہے وہ آج کل کے بازار کا سکہ نہیں رہا بد نصیبی سے. کیا آپ ایسا نہیں سمجھتی؟ دیکھیے سکے جو ہیں نا، سکے متروک بھی ہوتے ہیں، سکے کھوٹے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. سکوں کو بدلا جاتا ہے. ٹھیک. تو جو ذی ہوش قومیں ہوتی ہیں، جو ذی ہوش لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت اور حالات کے حساب سے اس کی نفس کو پہچانتے ہوئے وہ اپنے سکے بھی بدل لیا کرتی ہیں، اور اپنے نئی جو ہے وہ نئے علوم اور نئے جی بالکل وہ تلاش کر لیتے ہیں. لیکن دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے آگہی، اور ایک چیز ہوتی ہے فکر، آگہی اور احساس. آپ ہنر میں چیزیں سیکھتے ہیں. جو آگہی، ادراک اور احساس ہے وہ آپ کو ان علوم میں، آرٹ کے علوم کے ذریعے سے ہی آپ سیکھ سکتے ہیں. ہم نے علوم میں جی سوشل سائنس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے علوم میں اتنی تفریق پیدا کر دی ہے کہ ایک بچہ جو سائنس پڑھنے والا ہے یا دیگر علوم جاننے والا ہے وہ اس کی الف بے نہیں جانتا. آرٹ کے علوم محض اپنے میدان تک محدود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وہ تفریق، وہ جو ایک جاگیردارانہ اور طبقہ دار وہ جو ایک سسٹم تھا، اس کو ہم اتنی نچلی سطح تک لے آئے کہ اب یہ جو آرٹ کے جو مطلب یہ پڑھنے والے ہیں یا زبانوں کا ادب پڑھنے والے ہیں، ان کو ایک کم تر درجہ ہم اس پہ ہم رکھتے ہیں. اور کم تر درجے کے لوگ کہ کمرشلزم کی وجہ سے لوگ زیادہ ان فیلڈز میں جاتے ہیں جو کوئی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہیں معلوم ہو کہ مجھے اتنے لاکھ کی نوکری مل جائے گی. ہر چیز تو معاش میں ڈھل گئی ہے، اسی سے تولی جاتی ہے، اسی ترازو میں. ایسے میں یہ جو علم و ادب ہے، ثقافت ہے، تاریخ ہے، یہ جو بہت ہمارے اثاثے ہیں جن کے ہونے سے انسان کو اپنے ہونے کا احساس جو ہے وہ اسے جگائے رکھتا ہے. جی بالکل. یہ معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بہت المیہ ہے، جبکہ یہ بہت بڑی حقیقتیں ہیں جن سے ہم صرف نظر کر رہے ہیں. جی ایک آپ کی اسی بات کا جو ہم بات کر رہے ہیں، اسی بات کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ وہی ایلیٹ کلاس جو پالیسی میکر ہے، ان کے اپنے بچے آرٹس اور سوشل سائنسز کے لیے جو ایلیٹ کلاس کے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، انہی میں آگے پڑھتے ہیں، اور وہ نہایت اعلیٰ درجے کی جو ہے نا وہ موضوعات پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ پھر وہ اس کے لیے جو ہے آپ دیکھیں گا کہ پنجابی زبان ہی استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں پنجابی میوزک کو، کیا ہالی ووڈ کی ہر فلم میں کامیابی کے لیے پنجابی میوزک کو ٹول کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں دنیا بھر میں صوفی میوزک جی صوفی اس کی بنیاد آپ کا پنجاب ہے. کیسے وہ کمتر ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو ایک زبان کی بنیاد پر، یہی تو میں کہتی ہوں کہ اتنے تضادات ہم نے پیدا کر لیے ہیں
کہ وہ کیسے کمتر ہو سکتا ہے دوسری ادب سے، دوسرے علوم سے. وہ جو آپ دیکھیے سائنس میں ہم اناٹمی، فزیولوجی اور دیگر پیتھولوجی اور دیگر علوم پڑھتے ہیں. ٹھیک. وہ آپ کا ایک جسم کا ایک علم ہے، ایک روح کا علم بھی تو ہے. جب آپ جسم اور روح کے علوم کو ملا کر پڑھائیں گے تو میرا خیال ہے تب انسانوں کو صحیح طور پر بچوں کو سمجھ آ سکے گی. صاحب یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے آپ نے کہ کچھ جسمانی علوم ہے، فزیکل فزیولوجی، اور کچھ جو روحانی ہے. یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو علم و ادب ہے اس کا تعلق انسانی روح کے شعور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بالکل بالکل. اور روح اس میں پھر ترقی کرتی ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں. انسان جو ہے وہ اس کائنات کے رازوں سے آگاہ ہوتا ہے. یہ آپ فرما رہی. اور یہ تو بہت بڑی اہمیت کے حامل پھر یہ علوم ہوئے. جی آپ دیکھیے گل صاحب کہ یہ جب آپ یہ علوم جو ہیں نا انسان کو مشاہدہ سکھاتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کی آنکھ دیکھتی ہے، آپ کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتے ہیں. آپ وہ ریت کا ذرہ ہے، آپ ایک پتے کو، ایک کسی بھی پودے کے پتے کو دیکھنا شروع کر دیجئے. آپ دیکھیے کہ جب آپ غور سے اس کو دیکھتے چلے جاتے ہیں تو اس کے اندر ابھری ہوئی وہ جو لکیریں ہیں وہ آپ کو کہاں تک آپ کی سوچ کو لے کر جاتی ہیں. جب آپ اتنی باریک بینی سکھاتے ہیں تو وہ باریک بینی بچے کو اس کا اپنا ادراک دینا شروع کر دیتی ہے. اس کے اندر آگہی کے آسمان کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اور جب یہ علوم ہوں گے، اس طرح سے کوئی علم سیکھے گا تو وہ احساس جاگے گا، دوسرے کا احساس. درد مند دل جو ہوتے ہیں، درد مند جو دل ہوتا ہے وہ دوسرے کا احساس کرتا ہے. یعنی انسانیت کے فروغ کے لیے کسی بھی اور شے سے بڑھ کر ہے احساس کا ہونا. جی بالکل بالکل. وہ روبی نے کہا تھا نا کہ یہ جو درخت، یہ پیڑ آپ کو کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کے اندر صدیاں سانس لیتی ہیں. ایک پوری کائنات ہے، پوری ایک زندگی ہے ان کے اندر. اور اسی طرح آپ نے کہا کہ علم و ادب اس کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے. تو روح کا جو سفر ہے وہ بغیر جسم کے، یا جسم کا جو سفر ہے بغیر روح کے، یہ مکمل نہیں ہوتا. آپ کی گفتگو سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے. چنانچہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے علم و ادب، ثقافت، کلچر، ان کی اہمیت کو تو اجاگر کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بریک کا وقت ہے، آپ کی اجازت سے میں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہتا ہوں. بریک کے بعد میں آپ سے جانوں گا کہ یہ جو ہماری مادری زبانیں ہیں، ماں بولی کہا جاتا ہے عموماً جنہیں، ان کی اہمیت کیا ہے اور ان میں جو ترقی کے امکانات ہیں وہ کس قدر ہیں. بریک کے بعد آپ سے میں یہ گفتگو آپ سے جاری رکھوں گا. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. آج میری مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ رحمان. آپ انسٹیٹیوٹ آف پنجابی آرٹ اینڈ کلچر، جامعہ پنجاب کی ڈائریکٹر ہیں. ایک بہت بڑا نام ہے پنجابی علم و ادب کے حوالے سے، اور معلم کے طور پر بھی ان کی شناخت جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آج ہم ان سے محو گفتگو ہیں. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. آج میری مہمان شخصیت ہیں پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ رحمان. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں مختلف زبانوں کے حوالے سے اور علم و ادب اور ثقافت کے حوالے سے. آپ چونکہ پنجابی انسٹیٹیوٹ جو ہے کلچرل سٹڈیز کا جامعہ پنجاب میں، اس کی ڈائریکٹر ہیں، تو اب ہم ان سے پنجابی زبان و ادب کے حوالے سے پرٹیکولرلی کچھ باتیں کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ، اگلے روز ہم نے پوری دنیا میں دیکھا کہ مادری زبانوں کا عالمی دن منایا گیا. پاکستان میں بھی اس حوالے سے کچھ غلغلہ، کچھ شور، کوئی ہنگامہ ہم نے دیکھا. مگر لاہور میں پنجابیوں نے وہ ڈھول کی تھاپ، بھنگڑے اور وہ جو پنجاب کا رنگ ہے اس کو خوب دھڑلے سے منایا. یہ جو ہماری مادری زبانیں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کی اہمیت کس قدر ہے انسانی زندگی اور سماج میں؟ دیکھیے، جیسا تعلق جسم کا روح سے ہوتا ہے نا، جیسے پہلے میں نے بات کی، ایسے ہی انسان کا اپنی زبان سے بھی تعلق ہوتا ہے. اور دنیا میں جتنی مائیں ہیں اور ان میں اولاد کو اپنی ماں بہت پیاری ہوتی ہے.
اور جس طرح مائیں ساری محترم ہیں ایسے ساری زبانیں بھی محترم ہیں. ٹھیک. جب ہم لسانی بنیاد پر تفرقہ ڈالنے کی بات کرتے ہیں تو ہم میرا خیال ہے کہ شیطنیت کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ زبانیں کمیونیکیشن ٹولز ہیں, ان کو اس حد تک ان کے ساتھ کسی تعصب کو نہ جوڑا جائے, تعصب کو جوڑنا اور کسی زبان کو کسی کو فوقیت نہ دی جائے. حماقت ہوتی ہے. آپ دیکھیں جیسے مطلب یہ کہ ہماری مادری زبان جو ہے وہ پنجابی ہے. ہم اس وقت چونکہ اردو ہماری رابطے کی زبان ہے, ہم اردو میں بات کر رہے ہیں, ہم اس میں انگریزی کے لفظ استعمال کر رہے ہیں. یہ زبانوں کا استعمال کا بھی ایک کلچر ہوتا ہے, اس کو ہم اپنے وقت کے حساب سے ویسے ہی لفظوں کو استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ساری گفتگو میں ابھی تک پنجابی کا کہیں تڑکا نہیں لگایا. لے تسی مینوں آکھ دے تو میں سارا انٹرویو پنجابی وچ دینا سی تے میں لیکن کہ اردو بولن دا بھی مطلب ہے کہ اسی لیے انٹرویو دیتا ہے کہ پنجابی ہماری شناخت ہے. یہ بھی ساڈی اسی اردو دا بہت احترام کرنے ہاں, پر ساڈی ماں ساڈے کولوں نہ کھوئی جائے, ساڈی ماں بولی ساڈے کول نہ کھوئی جائے. تے جڑی گل تسی کیتی ہے ہن مینوں تھوڑی اجازت دیو میں وچ پنجابی بولنا. تسی آکھیا ٹول دی تھاپ دے اوتے لوکاں نے یاد کیتا. دیکھو جڑی میں اصل نال جڑن دی گل کیتی, جڑی ٹول دی تھاپ جہدے تے ٹول دی آواز آندی ہے وہ کدے نال بندی ہے؟ وہ چم نال بندی ہے نا, وہ چم دے نال بندی ہے. چم دا تعلق کدے نال ہے؟ ماس دے نال تعلق ہے. ماس دا مٹی دے نال تعلق ہے. یہ جڑی کائنات دیاں چیزاں دی جڑت ہے, اس جڑت نو پچھانن دی لوڑ ہے. بالکل ٹھیک. یہ اس کی اہمیت آپ بتا رہی ہیں. اس کی اتنی اہمیت ہے, اس کی اتنی دیکھیے کہ وہ آپ ڈھول کی تاب بجتی ہے تو بے اختیار انسان کے دل دھڑکتا ہے, پاؤں تھرکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو آپ کے وجود میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے. تو یہ اگر زندگی کی نئی لہر دوڑ جاتی ہے, نئی لہر ایسا لگتا ہے کرنٹ دوڑ گیا ہے رگوں میں. ایسے ہی جیسے ابھی اب دیکھیے میں اپنے بچوں کو یہ بتا رہی تھی کہ دیکھیے عربی ہماری مذہبی زبان ہے. ٹھیک. ہم اپنے اللہ کی عبادت اس زبان میں کرتے ہیں جو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں کیا. لیکن اور ہم ساری کچھ دعائیں بھی ہم ویسی مانگتے ہیں, لیکن جب ہم نے اللہ کا ترلا کرنا ہوتا ہے نا تو ہم پنجابی زبان میں بولتے ہیں, ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں, ہم دعائیں ہم اپنی زبان میں مانگتے ہیں. تو اس وقت ہم کہتے ہیں ربا سونیا ساڈی خیر کری. آپ یہ دیکھیں, یہ جو ہم نے یہ تعلق توڑا, تو میرا خیال ہے کہ ہم نے اتنے سالوں میں 70 سالوں میں ہم نے اپنی نسل کے ساتھ زیادتی کی. ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے تھا, یہاں کے اس وقت کی انٹیلیجنشیا کو سمجھنا چاہیے تھا, پر پھر بھی میں کہنی ہوں پنجابی کہندے نا ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا. اب جو ہو گیا, لیکن اب ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیے پیرالل نیریٹو دینا, ہم کہتے ہیں کہ بچے بڑے بےراہ ہو گئے. بچے جو ہے نا وہ ہم نے ایک نیریٹو بلڈ کر دیا کہ جناب پنجابی جو ہے وہ تو گالیوں کی زبان ہے, پنجابی جگتوں کی زبان ہے, پنجابی یہ ہے, پنجابی وہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بات یہ ہے, اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پنجابی زبان بابا فرید کی زبان ہے, خواجہ فرید کی زبان ہے, شاہ حسین کی زبان ہے, بلے شاہ کی, وارث شاہ کی زبان ہے. یہ زبان کیسے کمتر ہو سکتی ہے؟ یہی تو بات ہے جی, میں یہی تو بات یہ کرنے لگی ہوں کہ دیکھیے کہ یہی جن آپ نے صوفیاء کا ذکر کیا, انہیں جب ہم نے پاکستان کا خوبصورت چہرہ دنیا میں دکھانا ہوتا ہے تو ہمیں باہو بلا اور فرید یاد آتے ہیں, ہمیں میاں محمد کے لیے ہم انہی کو استعمال کرتے ہیں. تو ہم کیا ہم اپنے ان کی توہین نہیں کر رہے؟ کیا ہم اپنے اگر ہم ایسا دیکھیں, دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں سلینگ نہیں ہوتی ہے؟ دنیا کی کون سی ایسی زبان میں جس میں وہ, تو اس کے استعمال کرنے کا ڈھنگ ہے. آپ کیا کسی بھی آپ زبان کو اس طریقے سے استعمال کریں گے, اس کے لفظوں کو استعمال کریں گے. ہم نے کیا غلطی کی؟ ہم نے لفظوں کو بے توقیر کیا. ہم سے غلطی کہاں؟ یہ کیا کوئی بروکریسی آڑے آئی, کوئی ریڈ ریبن ہیسلز تھے؟ یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پالیسی میکر سے یہ غلطی ہوئی. 2 بار دہرایا کہ عربی ہماری مذہبی زبان ہے. جی, ہماری جو پنجابی زبان ہے اس میں عربی, فارسی, سنسکرت, ہندی, اردو اور پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ انگریزی بھی آتا کہ اس کی لفظیات اس میں آ گئی. پنجابی کا دامن تو بہت کشادہ ہے. یہ ساری زبانیں اس کے اندر آ جاتی ہیں جب ہم پنجابی بولنا شروع کر دیتے ہیں. پانچ آب ہے نا, پانچ آب ہے, ٹھیک ہے, 5 پانی, ہر پانی کی اپنی اپنی تاثیر ہے. تو جو 5 آب ہے وہاں ویسے ہی 5 آبی ہے.
تو یہ وہ زبان ہے جس میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ ہیں، اس نے دیے بھی ہیں، اس نے لیے بھی ہیں. یہ تو زبانوں اس لیے کہ زبانیں پانی اور پرندے ہجرت کیا کرتے ہیں، اور یہ لیتے بھی آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا اچھا جملہ ہے. زبانیں، پرندے اور پانی یہ ہجرت کرتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے، یہ جو ہمارا پنجابی زبان و ادب ہے، ایک نیا در کھل گیا آپ کے اس جملے سے ڈاکٹر صاحبہ، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. آپ سے بات کرنے کا ہمیشہ مزہ اس لیے آتا ہے کہ آپ لطف و عنایت کے اور ادراک اور شعور کے نئے نئے در وا کر دیتی ہیں. یہ جو ہجرت ہے، ہماری جتنی کمیونیکیشنل ٹولز کے طور پر لینگویجز ہیں، انٹرنیشنل زبانیں ہیں کچھ اور، لیکن یہ جو ہماری مادری زبانیں ہیں جیسے پنجابی ہے بطور خاص، انسان مہاجر ہوا ہے جہاں سے اور جہاں آ گیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ کے طور پر سوچ اور فکر رکھنے والے جو لوگ ہیں تخلیقی، وہ اس درد کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے، اور اس کا جواب پھر وہ کئیوں نے دیا کہ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. کچھ لوگوں کا جی لگ جاتا ہے، کچھ تڑپتے رہتے ہیں کہ مجھے جلد از جلد واپس پہنچنا ہے اپنے اصل پر. کل شیء یرجع الی الاصل ہی قرآن بھی آپ کو کہتا ہے. یہ جو پنجابی زبان و ادب ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو تصوف اور روحانیت ہے، اس کا فروغ اس قدر ہے، اس کی موجودگی اس قدر ہے کہ انسان بیک وقت یہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں پیچھے جڑا رہتا ہے آپس میں. تو یہ تو بہت بڑی طاقت ہے، اس کو بڑھنا چاہیے تھا. جی بالکل. ہم بار بار چیخ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں بڑھ پائی. ابھی یہ جو آپ نے اپنی گفتگو میں جس چیز کا اور جو اصل کی طرف جانے کی اور اس سے جڑنے کی اور آنے اور جو اس ربط کی بات کی ہے، تو مجھے نا حضرت سلطان باہو کا مصرع یاد آ گیا کہ یہ دیکھیے، تاڑی مار اڈانا باہو اصحاب اڈن ہارے ہو. اب دیکھیے کہ وقت مقرر ہے، آپ نے جانا ہے. اچھا، اب یہ جو احساس ہے، یہ احساس اگر جگتا رہے تو انسان کتنی ساری برائیوں سے بچتا رہتا ہے. اور یہ کہ یہ آپ کی مادری زبان جو ہے، اور یہ شعور ہمیں جو مادری زبانوں کا علم و ادب ہے وہ دیتا ہے انسان کو. اور دیکھیے پنجاب میں یہ جو فزیکل علوم ہیں ان میں یہ ادراک اور شعور موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ رکھ کے اگر اس کو پڑھایا جائے. ابھی آپ نے جو پنجابی زبان کی بات کی، اب دیکھیے اگر یہ آگہی آپ بچپن سے بچے کو دیں تو کیا اس کی شخصیت میں ایک بڑی نمایاں تبدیلی نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی. ایک بات تو یہ ہے نا کہ بچوں کو اگر ہم بہت سی زبانیں سکھا دیں، انٹرنیشنل زبانیں ہیں، آپ کی قومی زبان ہے، پھر مادری علاقائی زبانیں ہیں، اگر یہ سب میں درک ہو بچے کو تو آبویسلی اس کے ذہن پر ایسے ایسے علوم کے در کھل جاتے ہیں. یعنی وہ بیک وقت بہت سی زبانوں کا جو اثاثہ ہے، تاریخ ہے، سماج ہے، علم و ادب ہے، تخلیق ہے، وہ اس میں حصہ دار ہو جاتا ہے. تو یقیناً لامحالہ وہ تو بہت بڑا آدمی بن سکتا ہے، مگر ہم اس کی راہ کے روڑے خود بن جاتے ہیں. ہم پتہ کیا، ہم اس کو اس ڈگری کی طرف لے کے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ پیسے کمائیں. میں اکثر کہا کرتی ہوں آدمی سے انسان بننے کا سفر نہیں ہم اسے طے کراتے. جی آپ کی بات بڑی ہے. میں اکثر اپنے کہا کرتی ہوں کہ گورنر اظہر صاحب تھے پنجاب کے گورنر، تو انہوں نے میاں اظہر صاحب، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، میں اکثر اپنے بچوں سے بھی یہ بات کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پنجابی کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا؟ وہ آپ نے پہلے بات کی نا کہ وہ پالیسی، ایک تو وہ بات ہے، لیکن دوسری بات وہ پنجاب کی عورت نے پہنچایا. اچھا، تو پنجاب کی عورت نے مطلب اگر اس کو کمپلیکس دیا گیا تو اس نے اتنا وہ کمپلیکس میں مبتلا ہو گئی کہ شاید میں اگر پنجابی بولاں گی تو ہورے کی ہو جائے گا. یعنی آپ کی مراد ہے کہ جو ہماری مائیں گھروں میں بچوں کو پنجابی بولنے نہیں دیتی کہ مہمان برا منائیں گے. اچھا نہیں، اس کے پیچھے اصل میں اس کے پیچھے جو ایک یہ احساس عورت کو پنجاب کی کو دلایا گیا کہ اردو جو ہے وہ زیادہ مہذب ہے، پنجابی مہذب نہیں ہے. اچھا، یہ ایک بڑا خرجان ہے. اب دیکھیں یہ عجیب سا جو ہے وہ کیا گیا. اصل میں تضادات جو ہے نا جن کی طرف ڈاکٹر صاحب آپ اشارہ فرما رہی ہیں. آپ دیکھیں حنیف رامے صاحب نے پنجاب کا مقدمہ کتاب اردو میں تھی. آپ کو یاد ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں ایک لیٹر ایشو ہوا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے سرکاری، اور اس میں کہا گیا کہ ہماری جو دفتری معاملات جو ہیں اس کی جو کارسپونڈنس ہے وہ اردو زبان میں کی جائے، ہماری قومی زبان ہے. مگر وہ لیٹر جو تھا اٹ سیلف انگریزی میں ٹائپ ہو کے سرکولیٹ ہوا. تضادات ہمارے ہاں ہیں، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب آپ ایک معلمہ ہیں، استاد ہیں، آپ ایک پنجابی زبان و ادب کے حوالے سے ایک بڑی شخصیت کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہیں. مجھے آپ یہ فرمائیے کہ یہ تو وہ مسائل ہیں جن کے نبض پہ ہم نے ہاتھ دھر لیا، ان کا حل کیا ہے؟
ان کا حل یہ ہے کہ پرائمری سطح سے پنجابی کو پڑھایا جائے، ٹھیک ہے، ادبیات کو جو ہمارا ورثہ ہے اس کو پڑھایا جائے، ٹھیک، اور سائنس اور ادب کو، جو یہ ہمارا مدرسوں کا سالہ صدیوں پہلے کا سے یہ ریت چلتی آ رہی ہے، یہ ہم کوئی نیا خدا نخواستہ تعلیمی نظام نہیں دینے لگے. آپ کلونیل پیریڈ سے پہلے کا ہمارا نصاب اٹھا کر دیکھیے، اس میں جو سائنس اور جو سوشل سائنس کے سبجیکٹس تھے، فلسفہ اور ادبیات تھے، وہ ان علوم کے ساتھ پڑھائے جاتے تھے. آپ جب تک آگہی اور احساس، عربی ابن عربی کی 1000 سے زائد کتابیں ہیں جی، اور اس میں جہاں اس نے علم و ادب پہ بات کی ہے، تاریخ پہ بات کی ہے، وہاں مذہبیات پہ بات کی ہے، الہیات پہ بات کی ہے، سائنس پہ بھی اس نے باتیں کی، کتابیں ہیں اس کی. جی بالکل، آپ معلومات کو، فکر کو، احساس کو اور آگہی کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں گے تو آپ بہتر نصاب دے پائیں گے. اس کے پھر آگے درجے ہیں اور آدمی کو اچھا انسان بنا پائیں گے آپ. جی بالکل، ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو تربیت ہے، اس کا جو شعور ہے. پھر ہم مشینیں نہیں، پھر ہم انسانوں کی تربیت کریں گے، مشینیں نہیں بنائیں گے. واہ 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 واہ، بہت اچھی بات ہے. یہ تو ایک آپ نے ایک حل دیا. اور کوئی فوری اگر میں آپ سے گزارش کروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ہم یہ تو آئیڈیالوجیکلی ہم نے بات کی نا کہ ایسے کر لیا جائے. جی، اس کا دوسرا حل یہ ہے، فوری حل ہے. جی بالکل. دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ بے راہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیے کہ انڈیا میں ایک گانا چلا، اس کا کوئی شاہ رخ خان کی کوئی فلم تھا، ہری اوم ہری یا کچھ اس طرح کا. ادھر سے نصرت فتح علی خان نے یا رام پہ کچھ اس طرح کا کچھ گانا تھا. نصرت فتح علی خان کا ادھر سے پیرالل ایک گیت آیا، اللہ. اب وہ اس کے، آپ جب تک اس کو جس طرح کی بیماری ہے اس کو اسی طریقے سے آپ اس کا علاج نہیں کرتے تو آپ اس کو سنبھالا نہیں دے سکتے. آپ نے آرٹ کو، آپ نے کلچر کو، آپ نے میوزک کو اپنی زندگی سے نکال دیا. آپ دیکھیے، آپ پتوں کی کھنکھناہٹ کو بند کر سکتے ہیں ہوا چلتی ہے تو؟ آپ پانیوں کے شور کو روک سکتے ہیں؟ آپ پانی کی گہرائی کو بچے کو کیسے بتائیں گے؟ جب آپ نے قدرت سے ناطا، ہمارے بچے صرف پڑھتے ہیں، محسوس نہیں کرتے. دیکھیے جی، بہتا ہوا پانی جو کہانی سناتا ہے وہ ریڈیو اور ٹی وی پر نہیں سنائی جی جا بالکل. سکتی. یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم انسان کے طور پر اشرف المخلوقات ہیں. جب ہم نیچر سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اس کے رستے میں جو ٹولز ہیں، معاون جو ہمارے چیزیں، نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں یہ علم و ادب بھی ہے. جی بالکل. اور اس کے ذریعے وہ جو سافٹنس آتی ہے انسان کی شخصیت میں، وہ جو نرمی آ جاتی ہے، وہ آپ دیکھیں نا کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، جب ہم زمین میں بیج بونا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کے سینے کو چیر دیتے ہیں، ہل چلاتے ہیں نا. جی بالکل. اور اس کے اندر پھر بیج ڈالتے ہیں، وہ پھر تناور درخت بنتے ہیں. آپ کی بات بڑی ہے. علم و ادب بھی اسی طرح کے بیج ہیں. زمینوں کو زرخیز کیا جائے اور پھر اس میں انسانیت کے بیج ڈال کر عالم انسان کو پرامن بنا دیا جائے. اور اس میں یہ بہت ہی اہم ٹولز ہیں. یقیناً ڈاکٹر صاحبہ، آپ جس شعبے سے منسلک ہیں، میرے تئیں ایک بہت ہی مستحسن، بہت قابل تعریف شعبہ ہے. اینڈ وی آل سلیوٹ یو فار یور کنٹریبیوشنس. لاسٹ ورڈز آف یورس ڈاکٹر صاحبہ پلیز. کیا کہیں گی آخر میں؟ دیکھیے، میں اپنے تئیں جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ تو اس شعبے میں ہم کر رہے ہیں، لیکن تبدیلی جو ہے وہ تب آئے گی جب ہمارے تعلیم کی اور ہمارے کلچر کی ایک پالیسی وضع کی جائے گی. ٹھیک. جب تک ہماری تعلیمی پالیسی اور ہماری کلچر کی پالیسی نہیں ہوگی تو ہم اپنی کوئی سمت متعین نہیں کر سکتے. اور یہ حکومتی سطح پہ ہوگا. یہ حکومتی سطح پر ہونی چاہیے. بہت ٹاپ کے لیول پر. جی بالکل ہونی چاہیے. دیکھیے، جو آپ کا فنون لطیفہ ہے وہ آپ کی ملت کا چہرہ مہرہ ہوتا ہے. ٹھیک. آپ اپنے، ایک تو ہے نا کہ ہم چیزوں کا ادراک کیسے دیتے ہیں، کس کس صورت سے دیتے ہیں. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی اور دوسرے علوم ہم کیسے سکھاتے ہیں، وہ ہم اپنے اس طرح سے اپنی نسل کو تیار کرتے ہیں. لیکن جو فنون لطیفہ ہے، یہ سارا کا سارا آرٹ ہمارا چہرہ مہرہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک بات. تو اس ہماری قومی شناخت اس سے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. جب تک آپ اس قومی شناخت کا ادراک نہیں کریں گے، اس میں آپ کو سرجری کرنا پڑے گی. ٹھیک. اور آپ دیکھیے کہ اگر ایک ملک
اپنی ایک فلم میں ایک جیولری دکھا کر اپنی جو امیٹیشن جیولری کی اتنی ساری اس کی مارکیٹ کو بڑھا سکتا ہے، تو پنجاب تو بڑا پڑا ہے پاکستان کے سارے صوبے اور ان کا کلچر. ہمارا تو اتنی زرخیز یہ زمینیں ہیں، اتنی زرخیز زبانیں ہیں، اتنے زرخیز کلچر ہیں، تو ہم کیسے نہیں کر پائیں گے؟ یعنی آپ یہ فرما رہی ہیں کہ ہمارے جو مقامی ثقافت ہے، جی یہ جو چھوٹے چھوٹے ندی نالے ہیں، خوبصورت جھرنے ہیں، ان سب کو ملا کر ہم اپنا ایک قومی کلچر، قومی شناخت جی جو ہے بالکل، اسے وضع کر سکتے جی ہیں، بالکل، اور وہ بہت پرامن ہوگا، محبت والا ہوگا، سافٹ ہوگا، جی بالکل، انسان پروری اس میں شامل ہوگی. یہی آپ فرما رہی. جی ڈاکٹر صاحبہ بالکل. یہ بڑی حوصلہ افزا گفتگو ہے، آپ جانتی ہیں اس بات کو. مجھے ذاتی دیکھیں طور پر آپ سے گفتگو کر کے ایک بڑا نیا حوصلہ ملا ہے. میں یہ جو ہم شاکی رہتے ہیں نا، عموماً مایوسی کا اظہار کرتے ہیں اپنے ارد گرد کے حالات سے، اس کے اندر ایک امید کی کرن آپ نے آج جگا دی ہے میرے لیے. اب اللہ کرے کہ آپ کی جو توانائیاں ہیں، آپ کی جو محنت ہے، جدوجہد ہے، وہ مزید رنگ لائے، اور آپ اس ملک و ملت کے نوجوانوں کو ایسی شخصیت بنا کر استوار کر کے ہمیں سماج کو واپس لوٹائیں کہ جو چمکتے ہوئے موتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ آج آپ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں، آپ کا بے حد شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دل کی بات کہنے کا موقع دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. پنجابی بولن دا بھی. ہاں پنجابی چلے، میں بھی آخر میں آپ کے ساتھ نا پنجابی کے دو جملے. ڈاکٹر صاحبہ تہاڈا بہت بہت شکریہ، بہت ودائیاں. تسی جو کام کر رہے ہو اللہ کریم کرے کہ تانوں مزید ਇਹਦੇ 'ਚ ترقیاں تے کامیابیاں نصیب ہوں. سب دا بھلا تے سب دی خیر جی. واہ واہ واہ، یہ آفاقی دعا ہے، اور یہ یقیناً ایسے شخص کے دل سے نکلتی ہے جو علم و ادب کا پروردہ ہوتا ہے، جو اس کے چاہنے والا ہوتا ہے. مشین کو کیا لگے کہ وہ کسی کی بھلائی کیا شے ہوتی. یہ انسان کا دل ہے جو یہ جانتا ہے کہ بھلائی کیا ہے، اور جب آپ اس کو دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو اس کی اہمیت کس قدر بڑھ جاتی ہے. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر نبیلہ رحمان کی گفتگو سنی ہے. یہ بڑی حوصلہ افزا گفتگو تھی. اس میں آخری بات اگر میں کہنا چاہوں تو یہی کہوں گا کہ ہم جہاں جہاں بھی ہیں اپنے اپنے حقوق اور فرائض کے تعین کا حساب کر لیں اور اسے نبھاتے چلے جائیں، تو ہم جان جائیں گے کہ بطور انسان کے ہمارے فرائض کیا ہیں. یقیناً یہ جو ہماری مقامی مادری زبانیں ہیں، اس کا فروغ، اس میں تعلیم، اس کا ادب، اس کا علم، اس کی میراث، اس کی تاریخ، اس کا جو ثقافت ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پرو کر اپنی مٹھی میں رکھیں اور اس پہ عمل پیرا رہیں تو ہم ایک اچھے انسان بن جائیں گے، آج نہیں تو کل. ساجد عمر گل کو فیکٹ فائنڈنگ سے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ وطن عزیز پاکستان پر وہ فصل گل اترے کہ جسے کبھی کوئی خوف خزاں نہ ہو. اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.